الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ حضرات، اللہ کی توفیق سے بعد حمد و صلات میں نے آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ کی مناسبت موضوع کی مناسبت سے 4 مختلف مقامات سے قرآن کی آیتیں گوشہ گزار کی، جو کہ آج کا موضوع اسلام اور قوت برداشت رکھا گیا ہے۔ اس پر کچھ گفتگو کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہوں حق ہو اور استقامت کے ساتھ موضوع کے ساتھ میں پوری ایمانداری برت سکوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آسانی پیدا فرمائے اور اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہم تمام کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آئیے حضرات، بہت ہی حساس موضوع، خال ہی اس موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے جس کی اشد ضرورت ہے فی زمانہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف ذہن کے لوگ پائے جاتے ہیں، مختلف طبقے کے، مختلف زبانوں کے بولنے والے اور مختلف ذہنیت کے حامل لوگ ہم سے ملتے ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو بیرون ملک کام کرتے ہیں یا ایسی سوسائٹی، ایسے سماج میں رہتے ہیں جن میں مختلف زبانوں کے مختلف طریقے سے زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، لیکن تمام ہی کا ذہن، تمام ہی کی سوچ، تمام ہی کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن الگ ہوتا ہے۔ کسی کو پسند آتا ہے، کسی کو پسند نہیں آتا، لیکن یہ اللہ رب العالمین کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ اس نے اسلام کے ذریعے، اس نظام حیات کے ذریعے تمام چیزوں کے، تمام گوشوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا، واضح کر دیا، تاکہ زندگی گزارنے میں آسانی ہو اور بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ ایک مومن صبر و تحمل کے ساتھ لوگوں سے ڈیل کرے اور اپنی آخرت کو سنوارتے ہوئے آخرت کی اخروی زندگی کی کامیابی اور کامرانی کی طرف رواں دواں ہو جائے۔ آئیے سب سے پہلی آیت جس کی تلاوت کی گئی آج کے موضوع کے مناسبت سے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش کے طور پر بنا دیا ہے۔ آزمائش، سب سے پہلی آزمائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوت برداشت کے معاملے میں
سب سے زیادہ طاقتور اللہ رب العالمین ہے، سب سے زیادہ صبر و ضبط کرنے والی ذات اللہ کی ہے. وہ کیسے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تو انسانوں کا مادہ ہے یا انسانوں کی صفت ہے، یہ جو چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ قوت برداشت، تکالیف کا ہونا، صبر و ضبط کا کرنا. بولے نہیں، سب سے زیادہ قوت برداشت اللہ میں اس لیے پائی جاتی ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، صحیح سالم بنایا، عقل سلیم عطا کی، ہاتھ پیر صحیح سالم رکھے، اور روزی روزگار قوت گویا عطا کی، خوبصورتی عطا کی، مضبوط جسم عطا کیا. لیکن کیا بدبختی کی بات ہے کہ اس کے اتنے احسانات کے ہونے کے باوجود تم کسی اور کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو، کسی اور سے پکار کے ندا لگاتے ہو اور کسی اور سے سوال کرتے ہو، تو اس پر کیا گزرتی ہوگی؟ اگر مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، میرے پاس ایک کمپنی چلتی ہے جس کے پاس جن میں سینکڑوں ملازم کام کرتے ہیں. اگر میرے ماتحت کام کرنے والے میری بات نہ مانے اور میری بات میں تھوڑا سا فرق کر دیں تو ان کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ میں قدرت رکھتا ہوں، یا تو میں اسے ڈسمس کر دوں گا، یا تو وارننگ دوں گا، یا پھر اس کی سزا اسے دوں گا، سیلری کم کر دوں گا، یا اس کی پوزیشن گھٹا دوں گا. لیکن یہ رحمان ہے جس کے پاس جو کنٹرول ہے کسی اور کے پاس روئے زمین پر نہیں ہو سکتا. یہ آسمانی جاہو جلال کا مالک، زمین کی جاہو جلال کا مالک، قاہد القہار، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، جس کے کن فیکن کہنے پر چیز ہو جاتی ہے، اس کے صبر و ضبط کا معاملہ دیکھیے کہ کیسا ہے. پھر اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تصبرون، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا، آزمائش کا ذریعہ بنا دیا. اب دیکھنا کیا ہے؟ تصبرون، اللہ وہی کنڈیشن تم پر اپلائی کرتا ہے. کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تمہارا رب بہت خوب دیکھ رہا ہے، بڑی زبردست نگران کاری کر رہا ہے تمہارے عمل کی، تمہارے حرکت و عمل کی. دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے اندر کتنا صبر و ضبط ہے. آئیے آزمائش کی دوسری کڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رب کی ذات جس کے قوت برداشت کا میں نے تمہارے سامنے احاطہ کیا کہ اس کی بے پایاں رحمت ہے، اس کے صبر کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس کے بعد آزمائش روئے زمین پر کسی پر آئی ہے تو انبیاء پر آئی ہے. یہ آیت کی ہوتی ہے تصبرون. اللہ نے ان سے بھی سوال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا واقعہ دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات جس نے ہوش سنبھالنے سے لے کر نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے لے کر اپنی آخری عمر کے آخری حصے تک نہ کسی سے کوئی چیز کا بدلہ لیا، نہ کسی کو کبھی گالی دی، نہ کبھی کسی کو مارا. اس کے ساتھ انجام کیا ہو رہا ہے؟ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ وہ 1 ارب کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ. اور اس کا معاملہ یہ ہے اور ریاکشن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ پیروں میں خون جمع ہو جاتا ہے، جسم سے بھی خون، جسم کے مختلف حصوں سے خون. پھر آپ دیکھیے اتصبرون، آپ نے سمجھا کیا تم صبر کرو گے؟ قرآن کہہ رہا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، فإنہم لا یعلمون. اے اللہ ان کو معاف فرما، اے اللہ ان کی بات پوچھ نہ فرما، اے اللہ ان کی گرفت نہ فرما، یہ نہیں جانتے کس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اب آئیے اتنی بہترین ہستی، کائنات کا امام، انبیاء کا امام، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ صبر و ضبط کے ساتھ. نہ ان کو بددعا دیتا ہے، نہ پلٹا کر انہیں پتھر مارتا ہے، نہ انہیں گالی دیتا ہے، نہ ان کی طرف ٹیڑھی نگاہ کر کر دیکھتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، زندگی کے مختلف ادوار کے لیے، ہر حصے کے لیے زندگی کے کس کو نمونہ آئیڈیل بناؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے نبی کی زندگی کو بہترین نمونہ بنا دیا ہے. نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ چھوڑا ہے. دنیاوی امور لے لو، قبیلے والوں کے ساتھ رہن سہن لے لو، ان کے ساتھ ڈیلنگ لے لو، بیوی بچوں کے ساتھ معاملات لے لو، دعوت و تبلیغ کا کام لے لو، ہجرت کے معاملات لے لو، صحابہ کے ساتھ جو تکالیف پہنچی آپ کو پہنچائی گئی، مکے سے نکالا گیا، جہاں پر آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ کا چچا آپ کی ڈھال بنا رہا، پوری زندگی سائے کی طرح لگا رہا، وہ چچا جس نے ایمان نہیں لایا، اس یتیم کو، آمینہ کے یتیم کو کس طرح اس نے ڈیفینڈ کیا.
وجہ کیا تھی؟ اس کے اوصاف تھے، اس کا صبر تھا، اس کا نظم و ضبط تھا، اس نے قرآن کو سمجھا تھا، اس کو پریکٹیکلی اپنی ذات پر امپلیمنٹ کیا تھا، نہ صرف امپلیمنٹ کیا، نہ اپنی ذات تک محدود رکھا، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی تعلیم دی، تربیت کی، نہ صرف انہی کی حد تک بلکہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو بھی اس بات کا جو ہے پابند بنا دیا کہ کیسے بھی حالات آئیں۔ ایک اور آیت آپ کو وہی سے گزار کرتا چلوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، پھلوں میں کمی کے واقعے کے ذریعے کمی کر دیں گے، اس میں نقص ڈال دیں گے، مال کے ذریعے، اولاد کی جان کے ذریعے۔ پھر کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دو ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ پھر ایک مقام پر کہا گیا خلق الموت والحیات، اور ہم نے دنیا و آخرت، موت و حیات کا کارخانہ کس لیے برپا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ جان لے، جانچ لے کہ تم میں سب سے اچھا عمل کر کے ہمارے پاس آنے والا کون ہے، تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بڑا ہی زبردست عزت والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اس کے لیے، ان کے لیے جو اس چیز کو من مان تسلیم کرتے ہیں، نہ صرف تسلیم کر کے اپنے کانوں کو، اپنے دلوں کو خوش نہیں کرتے، بلکہ عملی طور پر عملی جامہ اس کو پہناتے ہیں، کر کے دکھلاتے ہیں، جس طرح امام کائنات نے کر کے دکھلایا۔ آئیے ایک اور مثال دیتا چلوں۔ حضرت حمزہ سید الشہداء کی شہادت واقع ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کا دیدار کرایا گیا، دیکھا کہ کوئی عضو بھی سلامت نہیں ہے، ایک رشتہ نہیں، دو نہیں، تین چار آپ کی رشتہ داریاں خونی حمزہ سے تھی رضی اللہ عنہ۔ پھوپھی آئیں صفیہ دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کو، فرمایا کہ پھوپھی کیا دیکھو گی، کوئی عضو بھی سلامت نہیں ہے، تم برداشت نہ کر پاؤ گی۔ آپ نے صبر کیا، آنکھ جدا کی گئی، کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، جسم کے ہر حصے کو، کلیجے کو چبایا گیا، کوئی عضو بھی سلامت نہ رہا۔ پھر اللہ کے رسول نے صبر کیا۔ تصبرون، اپنا رشتے کا بھائی، بچپنے کا یار، ہر حالات کا غمخوار، ایسا ساتھی جس کو اللہ نے سید الشہداء کا لقب سے ملقب کیا، اس کی حالت دیکھ رہے ہیں، کوئی عضو سلامت نہیں ہے کہ جوڑا جائے جسم کو اور صحیح طور پر غسل دیا جائے، کفنایا جائے، ہر عضو ٹوٹا کٹا پھٹا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب حضرت ہندہ اسلام میں داخل ہوئی، جنہی کے ایمان پر آپ کا یہ حال کیا گیا تھا، اسلام میں داخل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سامنے آتی، آپ فرماتے کہ تم میرے سامنے نہ آؤ، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ جب تم سامنے آتی ہو تو مجھے حمزہ کی کٹی پڑی لاش نظر آتی ہے اور میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں نے تم کو معاف کیا، آئندہ تم میرے سامنے نہ آنا۔ اتصبرون، یہ صبر کا مادہ ہے۔ آئیے ایک اور صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرزمین عرب میں شاید ہی ایسا کوئی واقعہ، شاید ہی کوئی ایسا انسان دیکھا ہوگا، اپنے وقت کا مالدار ترین شخص، بیوی بچے والا، اچھے کاروبار والا، اعلیٰ نسب و نسب والا، کیا ہوتا ہے اللہ کے رسول کی بات پر لبیک کہتا ہے، وہ کیا پیش آئے حالات؟ جیسے ہی گھر والوں کو پتا چلا، آئے مال کی پوٹلی کھینچ لی، جو مال آپ نے جمع کیا تھا ہجرت کے لیے، تاکہ مال لے جاؤں، جب ہجرت کروں تو صحیح ساری حالت میں کاروبار شروع کروں اور دین پر مرکوز کاربند ہوں، دینی امور پر۔ سارا مال چھین لیا گیا، خاموش رہے۔ رشتے دار آئے، سسرالی، کہا یہ شادی تم نے یہاں کی ہے، یہ بچی ہماری ہے، اسے تم نہیں لے جا سکتے، اسے یہیں چھوڑنا پڑے گا۔ عبد الرحمن بن عوف خاموش رہے، بیوی کو چھوڑ دیا۔ ایک بچہ، وہ لخت جگر جو بڑھاپے کا سہارا ہو سکتا ہے، جو بازو ہو سکتا ہے، ایک عمر کے گزرنے کے بعد کندھے کو کاندھے لگا کر اپنے باپ کا کہ سکون کا، راحت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اسے کہا کہ یہ بچہ بھی ہمارا ہے کیونکہ اسے ہماری بیٹی نے جنا ہے، اسے بھی تم نہیں لے جا سکتے۔ عبد الرحمن ابن عوف آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جسم میں کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، صبر و تحمل کا وہی معاملہ ہے، استقامت کے ساتھ خاموش ہو جاتے ہیں۔ بچہ بھی چھین لیا گیا۔ ایک اور رشتہ دار آیا، اس نے گھوڑے کی مہا تھام لی، کہا کہ اس پہ نہیں جا سکتے
क्योंकि ये जहां का कमाया हुआ यहां का खरीदा हुआ है, जाना है तो ऐसे ही जाओ। अल्लाह अकबर। इब्ने औफ माल से गया, बीवी से गया, बच्चे से गया, और यहां तक के सवारी जो राहत का सामान बन सकती है हिजरत में, वो भी छीन ली गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। अल्लाह के रसूल गालिबन ज़ोहर असर से फारिग हुए, पलट कर बैठे तो देखे कि इब्ने औफ अब्दुर्रहमान खड़े हुए हैं। फरमाया, अब्दुर्रहमान कैसे आए? कैसे आना हुआ? होठों से भी खून, जिस्म के कुछ हिस्सों से खून, पैर से खून, और चलने से भी आजिज आ गए, बोलने से भी आजिज आ गए। भूख का यह आलम के बाद अल्फाज नहीं निकल रहे हैं, कमजोरी इस कदर तारी हो गई। अतस्बिरून, कंपेनियंस, कायनात के इमाम के मानने वाले ये होते हैं। यह आजमाइश जमीन के किसी शख्स पर डाल दी जाए, मैं समझता हूं बखुदा हम में से हम इसके मुतहम्मिल नहीं हूं। ये जो सुपरलेटिव डिग्री थी ईमान की, सबर की, इस्तिकामत की, ये मामला इसीलिए अल्लाह ने ऐसे ही उनको रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू नहीं कहा। उनकी आजमाइश हुई जिस तरह अंबिया को आजमाया गया, साहब आजमाया गया, जान से, माल दौलत से, घर बार से, रिश्तेदारों से। देखें शब अबी तालिब में किस तरह तकलीफ दी गई। तकरीबन 2.5-3 साल का अरसा है कि लोगों का बाइकाट किया गया। जो इस्लाम लाए, जो मोहम्मद के मानने वाले हैं, उनका बाइकाट। ना उनसे कोई चीज खरीदी जाएगी, ना उनको कोई चीज दी जाएगी। अल्लाह अकबर। कैसे उन्होंने गुजारे होंगे मेरे भाई। हमने लॉकडाउन का दौर देखा है, महीना, 1.5 महीने, 2 महीने में हमारे औसान खता हो गई, हमारी अकल ठिकाने आ गई। तो सोचे 2.5-3 साल का अरसा कैसा गुजरा होगा। ना कोई पूछता है, ना किसी में जरूरत है कि आगे कुछ पहुंचा ही दे। अगर पहुंचाएगा तो ये जान से जाएगा, या तो बाइकाट हो जाएगा, या तो फिर निकाल दिया जाएगा बस्ती से। इतनी तकलीफ पहुंचाई गई, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, लोग फाकों के फाके कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं। यहां तक के दुश्मनों से कुछ लोग, उनको देखा नहीं गया, अपने सरदारों के पास गए, बोले इनके साथ ये सुलूक क्यों? इन पर कुछ तो रहम करो, थोड़ी तो नरमी इनके साथ बरतो। लेकिन नहीं। अतस्बिरून, क्या तुम सब्र करोगे? क्या? जरूर बजरूर आजमाएंगे। अल्लाह ने सूरह बकरा में कहा, हम तुम्हें जरूर बजरूर आजमाएंगे। आइए एक मेडिकल मिसाल आपको देता हूं। GTT, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको अच्छी तरह पता है, जो मेडिकल शोबे से वाबस्ता है। के शुगर का पेशेंट होता है, उसको शरबत, मीठी दवा पिलाई जाती है। पैनक्रियाज और किडनीज में वो अब्जॉर्व हो रहे हैं, क्या रिएक्ट कर रहे हैं, उसका टेस्ट होता है, टॉलरेंस टेस्ट। फिर उसके मुनासिबत से दवा तजवीज की जाती है, जैसा कि डायबिटिक में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 है। उसी तरह थायराइड है, उसके भी हमेशा दवाएं तब्दील की जाती हैं, उसका पावर चेंज किया जाता है, एक ही दवा काम नहीं करती। उसी तरह मैंने अपना जाती तज्जिया यह कि HTT, ह्यूमन टॉलरेंस टेस्ट, ये कुरान के जरिए इंसान के टॉलरेंस टेस्ट आपको अगर आजमाना है और अगर उसको खड़ा खड़ा पाना है तो देख लो कितना दीनदार है, उसने कुरान को कितना समझा, इमाम कायनात के उससे को कितना पढ़ा, कितना जाना, कितना उसको अमली तौर पर अपनी जिंदगी में लागू किया। दो ही है ह्यूमन टॉलरेंस टेस्ट, कुरान और हदीस से वाबस्ता हम आहंग है उसका वजूद, तो जान लो कि उसके अंदर टॉलरेंस है। सारा कुरान, नबी की सारी जिंदगी अकीदे तौहीद की तबलीग के बाद किसी चीज का हुक्म दिया गया, टॉलरेंस, सब्र, क़ुव्वत बर्दाश्त, अल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं, लोगों के साथ अफू दरगुदर का मामला करते हैं, बावजूद इसके कि वो इख्तियार रखते हैं। हुस्नैन बैठे हुए हैं, खादिमा आई, गरम गरम सालन हाथ पर गिर गया, आप गुस्से से आग बगोला हो गए। उसने क्या पढ़ा? अल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। लोग जो गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को उसके साथ अफू दरगुदर का मामला करते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। हुस्नैन ने उन्हें आजाद कर दिया उसे इस एक आयत के टुकड़े पर। अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, दोस्त किसको रखता है? जो एहसान करते हैं, अफू दरगुदर का मामला करते हैं, आजाद कर दिया गया। अगर हम आप हो, कोई खादिमा या कोई काम करने वाला हमारे साथ इस तरह का मामला कर दे, यकीन जानिए पहले तो हम उसे एक तमाचा रसीद कर देंगे ताकि गुस्सा ठंडा हो सके। तो ये नहीं, इसलिए कहा गया कि इंसान का जो टॉलरेंस है, खासकर मोमिनीन का, वो ये इम्तिहान है।
اللہ نے کہا کہ یہ موت و حیات کا کارخانہ تمہیں لگایا اسی لیے ہے تاکہ تمہارا ٹیسٹ لیا جائے۔ اب بہت سی آزمائشیں انسان کو آتی ہیں زمین پر، بچوں کے ذریعے، بیوی کے ذریعے، رشتہ داروں کے ذریعے۔ کہ عبد الرحمن ابن عوف کو نہیں آئی، اسی طرح ہم کو بھی آتی ہے آزمائشیں، ہم ٹوٹ جاتے ہیں اور کرتے کیا ہے، کفریہ کلمات نکال دیتے ہیں۔ ابھی حالیہ میں ایک واقعہ پیش آیا، مشرفات میں ایک نوجوان لڑکا فوت ہو گیا کسی بیماری کی وجہ سے، تو ماں رو رہی ہے چیخ کر۔ ہمارے پاس ایک ٹریڈیشن بن گیا انڈیا پاکستان میں، برے صغیر کا یہ ایک وتیرہ ہے، شعار ہے کہ چیخ چیخ کر روتے ہیں، انہوں روتے تو ان کے ساتھ اور عورتیں بھی روتی، جبکہ منع کیا گیا، سخت منع کیا گیا، بڑا ہی برا عمل ہے۔ کہ میرا بچہ ہی ملا تھا، اللہ تیرے کو پیدا کون کرے؟ ملکیت کس کی؟ وجود کس نے بخشا؟ ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بانج کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا ہے؟ اس کی دی ہوئی چیز ہے، اس کی طرف لوٹ گئی کفریہ کلمات، اس سے بچیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی زبان پر کبھی حرف ناشکری نہیں آیا، کبھی آپ نے کوئی کفریہ کلمات نہیں کہے۔ کیوں؟ اس سے پابند کر دیا گیا تھا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی جو کچھ کہتا ہے اپنے دل سے نہیں کہتا جب تک کہ اس پر وحی نازل کر دی جائے، کمان سے آسمان سے اس پر نہ لاگو کر دیا جائے۔ تو بھی پابند ہے، اور ہم کہاں پابند ہیں؟ کسی چیز کے ہم پابند نہیں، نہ نمازی کے پابند، نہ بچوں کی تربیت کے پابند، نہ اپنی ذات کی تربیت کے پابند، نہ اپنے نفس کی تربیت کے پابند، نہ اخلاقیات کو کا جو شعبہ ہے اس کو ٹٹولنے کے ہی ہم پابند، کسی چیز کے ہم پابند نہیں ہیں۔ زندگی یوں ہی گزر رہی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے کہ مصداق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک اور مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ مخالفین گزرے، کہا السلام علیکم، آپ پر ہلاکت ہو، آپ خاموش رہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد گزرا، وہی کلمات انہوں نے دہرائے، پھر آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر شرارت انہوں نے دہرائے، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا وعلیکم واللعنہ، اللہ کے رسول پر چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم وعلیکم کہتی تھی کافی تھا، تمہیں ضرورت کیا تھی لعنت بھیجنے کی؟ ہو سکتا ہے وہ ہدایت کے مشتاق ہوں اور میرے صبر کی وجہ سے وہ ایمان لا لیتے، ان کے اخلاق میں بہتری آ جاتی۔ یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں بنایا گیا، اس کو کائنات کا، پوری کائنات کا کے لیے رحمت بنایا گیا، مسلمانوں کے لیے، کسی مخصوص طریقے کے لیے، کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں بنایا گیا، کسی مخصوص لوگوں کے لیے اسے پیدا نہیں کیا گیا، رحمت للعالمین کہا گیا۔ اس کے اوصاف ایسے ہی ہونے چاہیے، اور ایسے ہی ہے کہ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات گھر میں کیسے ہیں۔ آج ہم باہر دیکھتے ہیں بہت بڑے دیندار لوگ ہوتے ہیں، بہت سے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے سورما لوگ ہوتے ہیں جنہیں کئی کتابیں، کئی حوالے، کئی چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے، ازبر زبانی یاد ہوتی ہیں، عملی طور پر جب ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو گھروں میں معاملہ ٹوٹلی اپوزٹ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کی ذاتی زندگی گھر میں آپ کیسے ہیں؟ ہمارے پاس تو وعظ و نصیحت کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں بیان کرتے ہیں، انکوائری ہو رہی، دیکھیے آپ کو کیا فرمایا؟ اللہ کی رحمتیں ہوں اس ماں پر، کروڑوں رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اور اللہ کی مغفرتیں اس کے لیے، سالم صحیح سالم رہے قیامت کی صبح تک، آمین۔ کیا کہا؟ کان خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ چلتا پھرتا قرآن ہے تمہارا نبی۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ کہ کہاں سے لائے یہ انداز؟ کسی نے دی ہے، کسی نے دی ہے دشمن کو دعا دی ہے، کسی نے گالی بھی دی تو اس کو اللہ کے رسول نے دعا دی، اس کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ کہاں سے لائے یہ انداز انتخاب نبی؟ ایسا انداز انتخاب نبی آپ لا سکتے ہیں، اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے بچے کو، بیوی کو برداشت نہیں کرتے، اپنے ماتحتوں کو برداشت نہیں کرتے۔ تو سارا محاصل آج کے خطبے کا یہی ہے کہ ہم اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں، صبر و ضبط پیدا کریں۔ سارا قرآن، نبی کی زندگی اسی کی تعلیم دیتی ہے۔ کیوں؟ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ بڑی معروف حدیث ہے کہ میزان میں جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے تو اس کے حسن اخلاق سب سے بھاری اور وزنی ہوں گے، اور وہ کب ہوں گے؟ جب اس کے اندر صبر کا معادلہ پایا جاتا ہو۔ انسان کے اخلاق میں، کردار میں خوبصورتی کب آتی ہے؟ جب ہر چیز کو وہ ٹالرنس کر جاتا ہے، ہر چیز کو ضبط کر جاتا ہے، چاہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ بدلہ لے لے، وہ جیسے کا تیسا معاملہ کر لے، لیکن وہ کیا چاہتا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ مجھ سے محبت کرے،
اللہ مجھے پسند فرما لے۔ تو اس کے لیے کیا چاہیے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کی تربیت کرے، اپنے زبان کی، اپنی اعضاء و جوارح کی تربیت کرے، ایسی تربیت کرے جس طرح صحابہ کی تربیت اللہ کے رسول کی زندگی میں کی گئی، آپ کے انڈر میں کی گئی۔ کیوں؟ اسی لیے کی گئی کیونکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو اس کے حسن اخلاق، اس کے کردار، اس کا صبر و ضبط، اور یہی سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین صفت ہے جو صفت اللہ کی ہے کہ جو صبر و ضبط اللہ کرتا ہے اسی کی صفت کا کچھ حصہ اس نے زمین پر اتارا اور ایک لازم و ملزوم کر دیا انسانوں پر، انسانوں میں بھی سب سے پہلے انبیاء پر۔ تو ہمارے لیے لازم نہیں ہے، کیا یہ ہمارا فریضہ نہیں ہے، کیا یہ ہمارا نصب العین نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صبر و ضبط کریں اور اپنے اخلاق کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھ کو، اعضاء و جوارح کو اتنا کنٹرول دے دیں کہ وہ چلتا پھرتا قرآن بن جائے اور ہم اس سب میں کھڑا کر دیے جائیں اس دن جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ مال، نہ ڈگری، نہ اولاد، نہ جاہ و جلال، نہ منصب، نہ دولت، کوئی چیز کام نہ آئے گی۔ سارے بدن کے ساتھ انسان تنہا کھڑا کیا جائے گا بغیر کپڑوں کے، اس سے کام آئے گا تو اس کا حسن عمل جو اس نے کیا تھا زمین پر لوگوں کے ساتھ احسان کے ذریعے، اچھے ویوہار کے ذریعے، یہی چیز ہے جو انسان کو کام آئے گی۔ کوئی چیز کام نہ آئے گی، یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، وہ دل کام آئے گا جو اللہ کی اطاعت میں ہمیشہ تر رہتا تھا اور جس میں اندر صبر، تقوی اور استقامت آ گئی ان چیزوں میں، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے کیونکہ نفس کا تزکیہ یہی کہتا ہے کہ تمہیں سخت سے سخت ترین حالات آئیں گے، تم سے پہلے کے لوگوں پر آئے۔ ایوب کی زندگی کو اٹھاؤ، ابراہیم کی زندگی کو اٹھاؤ، سب سے بہترین زندگی دیکھو، ٹالرنس کا جو ہائیسٹ لیول ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ابتدائی دور دیکھو۔ باپ سے آزمائش، باپ بیٹے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے مستقبل کے لیے ایک کڑی ہوتی ہے مضبوط، لیکن وہ باپ کیسا تھا؟ ٹوٹلی اپوزٹ۔ گھر سے نکال دیا، بولا اگر نہیں جائیں گا میرے بتوں کو بھلا بھلا کہیں گا یا تو مار ہی ڈالوں گا یا پھر بستی سے نکال دوں گا، چلے جا نظر کے سامنے سے۔ آپ نے کہا واغفر لی ابی، یہ دیکھو انتخاب نبی، اللہ کے رسول کے آل جس کی آل سے آپ ہیں، اس ابراہیم کا بھی حال یہ ہے کہ باپ بددعا دے رہا ہے اور تان و تشریح کر رہا ہے اور ہلاک کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، تو اللہ سے کریں واغفر لی ابی، اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما۔ یہ ظالموں میں سے تھا، یہ گمراہ کن لوگوں میں سے تھا۔ اگر ہم آپ ہوں تو کیا کریں گے؟ زندگی پر صورت میں دیں گے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے جنازے پر بھی نہ جائیں۔ یہ کردار ہے، یہ کردار ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ پھر ساری زندگی بیٹے سے آزمائش، بیٹے کے ذریعے آزمائش اللہ نے دی، باپ کے ذریعے دی، قوم کے ذریعے دی۔ کیا آزمائش، کیسی آزمائش ابراہیم کی! اس آزمائش کو زمین پر ڈال دیا جائے، ساری زمین پستہ ہو جائے، کوئی متحمل نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے انہیں آزمایا اور وہ استطاعت عطا فرمائی، وہ قوت عطا فرمائی، وہ استقامت عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ کا سوال بندوں سے یہی ہے، یہی اللہ کا تقاضا ہے رب کے کلام کا، نبی کے اسوے کا، تم اپنے اندر وہی اسوے کو پیدا کرو۔ کمال یہ نہیں ہے کہ انسان بڑی بڑی ڈگریاں لے لے اور بڑے منصب پر پہنچ جائے اور مال و دولت والا بن جائے، بہت زیادہ بچے والا، بیوی بچے والا ہو جائے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ سب کے رہتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر شعبے کو اللہ کے کلام سے، نبی کے اصول سے جوڑ لے اور اپنے اندر توازن، ٹالرنس، بیلنس ڈالے، جس کا تقاضا پورا کلام مجید کر رہا ہے، سوائے اس کے جو اس سے غافل ہے، سوائے اس کے جس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو خسر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ جن کے اندر صبر نہیں ہوتا وہ کئی چیزوں کا نقصان اٹھا پڑتے ہیں، دنیا میں نوکری سے جاتے ہیں، رشتہ داروں سے کٹ جاتے ہیں، مالی نقصان وہ اٹھاتے ہیں، جانی نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں صرف صبر و ضبط نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اسی لیے اللہ نے بار بار کہا کہ وہ لوگ جو عقل مند ہیں، جو اس بات کو سمجھتے ہیں، جو ان پر جس کا ہم نے پابند بنایا ہے، وہ کامیاب ہیں۔ وہ جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا، یقیناً تحقیق کے وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنی نفس کا تزکیہ کر لیا، صبر کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، عفو درگزر کے ذریعے۔ یہ تن باتیں بھی جو اللہ کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ باتیں میں نے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھی، سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور ہم سننے والوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ حسب استطاعت اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کاربند بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے اور ایسے اعمال کرنے سے اللہ ہمیں بچا لے اور بچنا ہمارے لیے آسان فرما دے جس سے اس کا غیر و غضب ہماری زندگی میں شامل حال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ
ایسے کارہائے نمایاں اللہ تعالی ہمیں انجام دینے والا بنا دے جس سے ہر آن وہ راضی ہو جائے، ہم ہر آن اس سے راضی ہیں. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. إن الحمد لله لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأكبر. وأقيموا الصلاة.